السلام علیکم۔ ریسنٹلی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے سینئر سٹیزن ایکٹ 2019 کے نام سے ایک آرڈیننس پروملگیٹ کیا ہے، جس کا مقصد 60 سال یا 60 سال سے اوپر کے شہریوں کو کچھ پریویلیجز دینا ہے اور ان کو سیکیورٹی فراہم کرنا ہے اس معاشرے کے اندر رہنے کے لیے، تاکہ وہ اپنی زندگی عزت کے ساتھ اور ایک مالی اور معاشی تحفظ کے ساتھ گزار سکیں۔ دراصل اس بل کو پاس کرنے کا مقصد جو ہے UN کی ایک ڈیکلیریشن تھی پاکستان نے سائن کی ہوئی، اس کے اوپر پورا اترنا تھا۔ یہ کافی ٹائم سے یہ بل پینڈنگ میں تھا، تو ابھی پریزیڈنٹ نے آرڈیننس کے تحت اس کو متعارف کیا ہے۔ تو بل کا ایکچولی مقصد یہ ہے کہ ہر شہری کا حق ہے کہ اسٹیٹ اس کو سیکیورٹی، مالی، معاشی اور پراپرٹی کی سیکیورٹی کو فراہم کرے، اور اپنے جو بوڑھے شہری ہیں جنہوں نے پوری زندگی اپنی ملک کو کما کر دیا، ٹیکس ادا کیا، ان کی حفاظت کرے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو ان کی حفاظت کے لیے اولڈ ایج ہومز بنائے۔ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں رہنا بڑی عمر میں جا کر، ان کے لیے۔ اب اس قانون میں پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان نے جو چیزیں بیان کی ہیں، یا کچھ فیسلٹیز پاکستان نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اپنے اولڈ ایج سٹیزنز کو پرووائڈ کرے، اس کے اندر کچھ ہیلتھ فیسلٹیز آ جاتی ہیں، کچھ ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز آ جاتی ہیں، اور کچھ جو ہے اولڈ ایج ہاؤس کا قیام آ جاتا ہے۔ اولڈ ایج ہاؤسز کے قیام کے لیے گورنمنٹ کے اولڈ ایج ہاؤس بھی ہوں گے، پرائیویٹ اولڈ ایج ہومز بھی ہوں گے۔ گورنمنٹ جو ہے ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پالیسی بنائے گی۔ اس کے علاوہ ایک الگ سے ایک انسٹیٹیوشن قائم کیا جائے گا، جس کے اندر ہیومن رائٹ کمیشنز کا جو چیئرمین ہے وہ انوالو ہوگا، اور کچھ کمیٹی کے ممبرز ہوں گے۔ اب اس کمیشن کا کام یہ ہوگا کہ وہ پالیسی کے اوپر ریسرچ کرے گا، کتنے سٹیزن بوڑھے ہو گئے ہیں، کتنے گھروں میں رہ رہے ہیں، کتنے کہاں پہ ہیں، ان سے ریلیٹڈ جتنی بھی معلومات ہوگی وہ اکٹھا کرے گا۔ کتنوں نے ٹیکس اپنی لائف میں ادا کیا، کتنے لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم اپنی زندگی جو ہے مفلسی میں گزار رہے ہیں، اس کے حوالے سے پالیسی میکنگ کی جائے۔ تو ان سب کو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ رعایتیں ہیں وہ اولڈ ایج سٹیزن کو دی جائیں گی، اور کچھ پالیسی میکنگ میں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پالیسی میکنگ کی جائے گی۔ اب اولڈ ایج اب جو سینئر سٹیزن ایکٹ ہے، اس میں کچھ پریویلیجز جو ہیں وہ اولڈ ایج سٹیزنز کو دی ہیں، جس کے اندر پہلی پریویلیج یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص 60 سال کی عمر کا ہوگا تو اس کو ایک سینئر سٹیزن کارڈ ایشو ہو جائے گا۔ اب اس سینئر سٹیزن کارڈ کے ساتھ اس کو کچھ پریویلیجز ملیں گی، جس کے اندر پہلی پریویلیج ہے کہ وہ شخص کسی بھی لائبریری، پارک اور ریکریشن فیسلٹی یا میوزیم کے اندر کوئی بھی انٹری فی دیے بغیر انٹر ہو سکتا ہے، اس کی کوئی انٹری فی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ میں، ہاسپٹلز میں ان کے لیے الگ سے لائنز بنائی جائیں گی، جیسے فیمیلز کے الگ سے لائنز ہیں، ان کے لیے بھی الگ سے ہوں گی۔ ہاسپٹل میں ان کے لیے الگ سے وارڈ بنائے جائیں گے، پبلک ہاسپٹلز میں۔ اور اس کے علاوہ کچھ لیب فیسلٹیز ہیں، ایکس ریز ہے، بلڈ اسکین ہے، اور اس کے علاوہ میڈیسن ہے، اس کے اوپر 20% ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ میڈیکل ایسیسریز جو ہے، پرائیویٹ ہاسپٹلز، فزیشینز اور میڈیکل لیبز ہیں، وہ بھی ان کو 20% ڈسکاؤنٹ دیں گی۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ ڈومیسٹک فیئر، کسی بھی بس میں، ایئر لائن میں، ریلوے میں یا گورنمنٹ ٹرانسپورٹ میں ان کو ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ ان کو اس کے بعد ان کو انکم ٹیکس کی چھوٹ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگر انہوں نے اپنے کسی بچے کے نام اپنی زمین جو ہے وہ ٹرانسفر کی ہوئی ہے،
کہ یہ مجھے اس کے بدلے میں کھانے پینے کی، رہائش کی اور اس جو بھی امپورٹنٹ فیسلٹیز ہیں انسان کے زندہ رہنے کے لیے وہ دے۔ تو گفٹ کے طور پر انہوں نے اپنی زمین اس شرط کے اوپر دی ہے، تو وہ اگر ان کو نہیں دے رہا ہے تو وہ اس گفٹ کو جو ہے وائڈ بھی ڈکلیئر کروا سکتے ہیں اگر وہ اس کی شرطیں پوری نہیں کر رہا ہے۔ یہ ایک فیسلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کچھ سٹیزنز ہیں ایسے، گورنمنٹ جو ہے ایک فنڈ بنائے گی اولڈ ایج سٹیزنز کے لیے، اس میں کوئی بھی ڈونیٹ کر سکے گا، انویسٹمنٹس ہوں گی، انویسٹمنٹس کے تھرو اس کے اندر پیسہ آئے گا، تو وہ جو فنڈ ہے وہاں پہ کوئی بھی جو اولڈ ایج سٹیزن ہے وہ جا کے اپلیکیشن لکھ کے اپلائی کر سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر پا رہا ہوں، جو مجھے ریٹائرمنٹ بینیفٹس مل رہے ہیں، یا میں کام بھی کر رہا ہوں پھر بھی اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر پا رہا ہوں، تو گورنمنٹ جو ہے ان کی حالات کو دیکھتے ہوئے اس حوالے سے جو ہے وہ پیسے ایشو کر دے گی۔ اب اس کے حوالے سے ابھی پالیسی میکنگ الگ سے ہوگی وہ۔ اب اس کے علاوہ کچھ جو ہے انہوں نے دی ہوئی ہیں کہ پریویلیجز اور گریوینسز جو ہوں گی ان کو کس طرح ٹیکل کیا جائے گا۔ ہیلتھ کیئر کی نیگلیجنس کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی ہاسپٹل یا ڈاکٹر جو ہے وہ میڈیکل پریکٹیشنر جو ہے وہ اس نیگلیجنس میں ملوث ہو جس کی وجہ سے کسی بھی اولڈ ایج سٹیزن کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کو بھی جو ہے ایٹ لیسٹ 10 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔